نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اس عمل کو، روزے کو، تراویح کو، تلاوت کو، درود پاک، استغفار، مالی جسمانی، ان تمام قسم کی عبادات کو قبول فرمائے۔ رمضان شریف میں اللہ رب العزت کی رحمت مسلمانوں کی طرف اترتی ہے۔ حدیث پاک میں اس کے اول حصے کو رحمت، پھر مغفرت اور پھر جہنم سے آزادی۔ اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، کثرت سے نوافل بھی ہوتی ہیں، تلاوت بھی، ذکر اذکار بھی، استغفار بھی، سب چیزیں ہو رہی ہے، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کی حالت کیوں نہیں بدل رہی؟ گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگ رہے، نوافل کی بھی کثرت ہے، صدقہ و خیرات کی بھی ہے، دسترخوانوں میں بھی وسعت ہے، مساجد میں تعداد بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور جو نیکی کے کام سمجھے جاتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں، دعائیں بھی خوب مانگی جا رہی۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ دیکھیں، رمضان ہمارا اپنا اختیار کردہ کام نہیں ہے، نہ ہم کسی جابر و ظالم کے دباؤ کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، ہم کر رہے ہیں۔ لیکن حدیث دیکھیں، اب حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کی دو دعائیں ضرور قبول، سحری کے وقت ایک، افطاری کے وقت ایک۔ مسلمان کتنے ہیں؟ لا تعداد ہے۔ پاکستان کی مردم شماری اگر ٹھیک طریقے سے کی جائے تو کم از کم، بس مت پوچھیں، مسلمان تعداد میں تو اضافہ کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ کوئی بھی ایک کام نہیں ہوتا۔ جیسے رمضان آتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے برتاؤ میں، ہماری معاشرت میں اور ہماری معیشت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، سختی آ جاتی ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا تھا کہ جب آدمی حجر اسود کا استعلام کرتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اس وقت اللہ اس کے دل کی حالت کو دیکھتا ہے اور پھر اس پر مہر لگا دیتا ہے۔ اگر واقعی وہ ڈرا ہوا ہے، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اطاعت میں اس نے سر خم کیا ہوا ہے، اللہ اس پر ایسی مہر لگا دیتے ہیں۔ اور جب استعلام کی حالت میں وہی شرکسی، بغاوت، دو نمبری، ذخیرہ اندوزی، دوسروں کے ساتھ دھکا دہی، دھوکہ دہی، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ اس پر مہر لگا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کوئی حاجی ہے، وہ روزے دار پر معاملات کے سلسلے میں، لین دین کے سلسلے میں وہ رحم کرنے کے لیے تیار، روزہ رکھا ہوا ہے، وہ دوسرے روزے دار پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں، ترس کھانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ برحق ہے، لیکن ہم اس سے مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عام لوگوں کی مثال ایک خطہ زمین کسی ہے، ایک خطے پر بارش ہوئی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن وہاں وہ اونچ نیچ تھی، وہاں کھڈوں میں، وہاں اس نیچی جگہ پر پانی جمع ہوا،
اب اس بارش کے پانی سے پرندے پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، لوگ اسے کام میں لاتے ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی کام کی۔ ایک زمین وہ ہے کہ اس پر پانی اترتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو اس سے زمین نرم ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، فصل اگتی ہے، یہ بھی زرخیز زمین ہے۔ تیسری زمین وہ ہوتی ہے کہ جو نہ پانی روکتی ہے اور نہ ہی وہ سیراب ہوتی ہے، وہ چٹیل ہے، اس سے پانی بہ جاتا ہے، اس کے لیے بارش ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ایسے ہی ہم رمضان میں مسلمانوں کا حال ہے، نہ ہم دوسروں کے لیے خیر جمع کرتے ہیں، نہ ہم کسی کے لیے فائدہ مند ہیں کہ ہم سے کوئی خیر و برکت کی کوئی کھیتی اگے۔ بارش اللہ کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، ہمارے اندر وہ قابلیت، وہ استطاعت نہیں رہی کہ ہم اس رحمت کو جذب کر سکے، اس رحمت کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ سکے۔ اللہ کا فرمان حق ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان حق ہے، نزول رحمت ور حق ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری استعداد میں فرق آ گیا ہے۔ ایسے ہی جہاں دیکھتے ہیں وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں، بھکاریوں کی لائنیں لگی ہیں، مانگنے والوں کی لائنیں لگی ہیں۔ ہماری گورنمنٹ بھی ماشاءاللہ یہی کچھ کر رہی ہے کہ وہ بھی بھیک دے رہی ہے، کاروبار نہیں دے رہی، اور ہم بھی اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ ہمیں بھیک مل جائے، ہمیں کوئی توڑا آٹے کا مل جائے، کوئی گھی کے ایک دو پیکٹ مل جائیں، کوئی چینی مل جائے، ہم اس پر ہی راضی ہیں۔ بھائی بات یہ ہے، اللہ کی رحمت برحق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان برحق ہے، اللہ کی عطا برحق ہے، ہم مسلمانوں میں وہ استعداد نہیں رہی کہ ہم اس چیز سے مستفید ہو سکے۔ دیکھیں مثلا ہر آدمی کہتا ہے گھی، دودھ، گوشت، یہ تینوں اللہ کی لازوال نعمتیں ہیں، یہ ہر انسان کی غذا ہیں، خوراک ہیں۔ گوشت کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ دودھ کی افادیت سے کون کر سکتا ہے؟ یا گھی کی افادیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ بات ہو رہی تھی روزوں میں رحمتیں اترتی ہے، ہم مسلمان مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ اصل بات یہ چل رہی ہے، گھی پہلے دودھ لگا لے، دودھ دنیا میں کوئی بھی جو زیرو آتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی نرم غذا ہوتی ہے، اس کی ماں اس کا بندوبست کرتی ہے، کوئی باہر سے لا کر کھلاتی ہے، لیکن ہم انسان کو تو ماں کے جسم سے، ماں کی چھاتی سے ہمیں غذا دی جاتی ہے، وہ دودھ ہوتا ہے۔ پھر یہ دودھ مرتے دم تک چلتا ہے، اس سے کوئی آدمی اگتاتا نہیں۔ اگر کوئی آدمی اعصابی مریض ہے، نزلہ، زکام، بخار، بلغمی، رطوبت، بلغمی بخار، جسم میں درد، جسم ٹھنڈا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، ایسے آدمی کو اگر آپ دودھ دیں گے تو اسے زہر کا پیالہ دیں گے۔ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم رمضان کی ان نعمت بھری گھڑیوں سے، رحمت بھری گھڑیوں سے ہم مستفید کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ہم رحمت سے محروم ہو رہے ہیں؟ دوسرا گھی ہے، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، اسے صحت مند آدمی کھاتا ہے، اس کا چہرہ نکھر جاتا ہے، جسم گداس ہو جاتا ہے، طاقت آتی ہے انسان کے اندر، طاقت کے ساتھ ساتھ رنگ و روپ بھی نکھرتا ہے، اس کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی گردوں کا مریض ہے، گردوں کی انفیکشن ہے، تو آپ دیسی، یا یرکان کا مریض ہے، جگر کا مریض ہے، آپ اسے دیسی گھی کھلا دیں تو پھر سمجھے کہ اسے چمچ دیسی گھی کا نہیں، اسے زہر کا چمچ دیا گیا تھا، اسے تو وبال جان بن جائے گا اس کے لیے۔ یہی گوشت ہے، اگر آپ بڑا گوشت کھاتے ہیں، وہ آدمی جسم میں خشکی کا پہلے ہی مریض ہے، خارش ہے، بواسیر ہو گئی ہے، قبض کا شاکی ہے، گردوں میں پیشاب جو ہے نا اس کا سرخ رنگ کا آ رہا ہے، اب ایسے آدمی کو آپ گوشت دے دیں گے تو اس کے تو قبر میں دھکا دیں گے۔ تو اسی طریقے سے
نعمتیں ہر چیز ہیں، لیکن اس کا استعمال یہ کسی عقل مند کے لیے، کسی حاسب کے لیے، کسی ماہر کے لیے، کسی استاد کے لیے یہ سیٹ خالی ہے کہ وہ متعین کرے اس کے لیے دودھ اچھا ہے، اس کے لیے گھی اچھا ہے، اس کے لیے گوشت اچھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ تاجر پر رحمت کیسے اترے گی، ایک مسجد میں رحمت کیسے اترے گی، ایک عام آدمی پر رحمت کیسے اترے گی، کون سی کثافت ہے، کون سی گندگی ہے جس کی وجہ سے یہ چیز اثر نہیں کر رہی۔ دیکھیں بات اللہ کی، یہ تو وہ بارش ہے جیسے میں نے ابھی حدیث پیش کی ہے کہ انسانوں کے 3 طبقات ہیں، جیسے بارش ایک ہی جیسی ہوتی ہے، یہ سورج نکلا ہوا ہے، یہ ایک ہی طرح کی دھوپ ہے، کہیں اس سے باغ و بہار ہوتی ہے، درخت پروان چڑھتے ہیں، کہیں فصلیں پروان چڑھ رہی ہے، کہیں یہی ہے، لیکن جہاں کہیں پانی کم ہے، جہاں کہیں استعداد کم ہے، جہاں پانی کا فقدان ہے، وہ درخت، وہ فصلیں، وہ انسان اس دھوپ کی وجہ سے وہ نقصان اٹھائیں گے، سوکھ جائیں گے، مر جائیں گے۔ یہی چیز ہمارے اندر ہوئی پڑی ہے، ہمیں یہ بیٹھ کر سوچنا ہوگا، خود کے گربانوں میں جھانکنا ہوگا۔ دیکھیں ایک حافظ ہے، الف لام سے لے کر والناس تک تراویح میں سناتا ہے، پورا محلہ 2 4 صفحے اس کا قرآن سنتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب آمین آمین کہتے ہیں، کسی کو کچھ ملا؟ رمضان میں ختم قرآن ہوں گے، اتنے اتنے بڑے مجمع ہوں گے، اتنے اتنے زیادہ لائٹنگ ہوگی، اتنے زیادہ مٹھائیاں ہوں گی، اتنی زیادہ وہاں پر جھنڈی بتیاں لگیں گی، اور 50 ہزار لاکھ لاکھ روپے ان گویوں کو دیں گے جو بالکل گانوں کی طرز پر یہاں آ کر نعت کے نام پر گستاخیاں کریں گے اور وہاں کریں گے، لیکن نہ تو کوئی یہ بتاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، نہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رضا کیسے اترتی ہے، نہ یہ بتاتا ہے کہ ہماری پستی اور زوال کا سبب کیا ہے، یہ نہ کوئی یہ بتاتا ہے کہ جو اس کا پہلا رحمت تھا، دوسرا مغفرت تھا، پھر جہنم سے آزادی کا تھا، یا پھر چلو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات تو پر حکمت ہوئے، عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہے، لیکن جو میڈیکلی طور پر انسان کو اس کے بینیفٹ ہونے چاہیے تھے وہ کیوں نہیں مل رہے؟ جب صرف ایک کہکری ایک طریقہ کار ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک آپ یہ کر لیں، بس آپ کا روزہ ہو گیا، بس ایک مہوم سی ایک جو ہے نا بات بتا رہا، ہاں الحمدللہ میں نے 10 روزے رکھے، کوئی کہتا میں نے 20 رکھے، کوئی کہتا میں نے پورا رمضان بھائی رمضان رکھا کیا ملا؟ رمضان رکھا کیا ملا؟ ہمارے اندر بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں ہمیں وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی؟ کیوں ہماری معیشت اور معاشرت پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے؟ رحمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا صرف ایک خیال ہے یا اس کے اثرات ہماری زندگی پر بھی پڑنے چاہیے؟ یار اللہ کی رحمت تو اتنی بودی نہیں ہوتی کہ وہ آئے بھی برسے بھی، وہ پرنالی کی طرح اس کی دھار بھی ہو، موسلا دھار بارش کی طرح وہ برسے، اور اس کے بعد ہمیں نہ تو ہماری روح کو پتہ چلے، نہ ہمارے جسم کو پتہ چلے، نہ ہمارے کاروبار کو پتہ چلے، نہ ہمارے گھر کو پتہ چلے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے وہ کہاں ہے۔ یا تو معاذ اللہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں بیان کی جاتی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو چیز بیان ہوئی وہ حقیقت ہے، تو پھر میں اس سے کیوں محروم ہوں؟ آپ اس سے کیوں محروم ہیں؟ ہماری امت کیوں محروم ہے؟ ہمارا ملک کیوں محروم ہے؟ ہم کوئی ہمارا یہ جو دماغ ہے یہ جو 2 نمبری میں چلتا ہے، نقل میں چلتا ہے، حرام کھانے میں چلتا ہے، اور حلال کے راستے جان بوجھ کر بند کرنے میں چلتا ہے، تو یہ اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا۔ ہم نے اللہ کی رحمت کے وہ سارے دروازے جن سے ہمیں استفادہ ہونا تھا، جن سے ہمیں اس کی ٹھنڈی ہوائیں چلنی تھی، ہم نے کیلیں ٹھوک ٹھوک کر وہ بند کر دیے۔ نہ ہمارے اندر صلہ رحمی ہے،
نہ ہم اللہ سے مخلص ہے، نہ اس کے رسول سے مخلص ہے، نہ اپنے دین سے ہے، نہ اپنے ملک سے ہے، نہ اپنے خاندان سے ہے، کسی سے بھی ہم مخلص نہیں ہیں، ہم مفاد پرست ہیں بس۔ تو رحمت، میں اپنی اس رمضان کی ویڈیوز میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ کے بندو، رمضان کا کم از کم ایک عمل چھوٹا سا، 3 دفعہ سبحان اللہ کا عمل، ایک پارا، ایک پاؤ، ایک رکوع، ایک آیت ایسا بنا لو تمہیں یاد آئے کہ یہ رمضان کی برکت کی وجہ سے میں نے اختیار کیا تھا، آج بھی میں اس پر کاربن، ایک گناہ چھوڑ، ایک نیکی اختیار کر لو، ایک صلہ رحمی کر لو، ایک چیز مطالعہ کر لو۔ اگر یہ نہیں کرتے، صرف بھوکے مرتے، ٹھیک ہے، پھر چل لیتے، ہم اسی لائق ہیں کہ ہمیں 1 کلو آٹے کے لیے 4 گھنٹے لائن میں رکھا جائے، اور پھر جب باری آئے تو کہہ دے آج کا سٹاک ختم ہو گیا، جاؤ۔ ہمیں بیٹھنا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہمیں کہاں لے آئی ہے، کہاں پہنچا دی ہے، ہم اتنے دھتکارے ہوئے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جہاں یہ میں آ جاتا ہوں وہاں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میں تو ایک کسوٹی ہوں جس سے بہت سارے لوگ اچھانٹ کر باہر کر دیے جاتے، بہت سارے لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جس قرآن کو ہم کہتے ہیں میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنے پارے پڑھ لیے، وہ ہمیں۔ تو میاں بات یہ ہے کہ اس رمضان کو رمضان سمجھے، غنیمت سمجھے، آنے والا دن کس نے دیکھا ہے، آنے والا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ بہت قیمتی قسم کے لوگ، نفیس قسم کے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس سے پچھلے میں تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں۔ مجھے سحری اور افطاری میں اپنا بیٹا سعد یاد آتا ہے، جب سحری کر لیتے تھے تو جب پتہ چلتا ہے کہ 5 منٹ رہ گئے، وہ گلاس لیے پھرتا تھا گھر والے کے پاس، ابو پانی پی لو، اذان ہونے والی، امی پانی پی لو۔ سب کو، بھائی بہنوں کو، اب جب افطاری ہوتی ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ سین دکھائی دیتا ہے، وہ منظر دکھائی دیتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اب ہی یہ یہاں سے گلاس پکڑائے گا کہ اب یہ پانی پی، آنے والا وقت ہے، پتری نصیب ہوتا یہ نہیں ہوتا، ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب یہ بات کہ ابھی ہمارا وقت باقی ہے، زندگی باقی ہے، کیا بھروسہ، میں 50 51 کا ہو کر بھی بیٹھا ہوں، وہ 20 سال کا ہو کر چلا گیا۔ تو اس رمضان کو، ان سات کو، یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بلایا ہے، روزے کے ذریعے سے متوجہ کیا ہے، تلاوت کے ذریعے سے متوجہ کیا ہے۔ کوئی بھی آدمی کہیں جاتا ہے کہیں جاتا ہے، کسی خزانے کے پاس جاتا ہے، تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کون سی چیز نہیں ہے، وہاں سے وہ سمیٹتا ہے، پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جو چیز اس کی سمجھ میں ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت ہے وہاں سے سمیٹتا ہے۔ تو آج اللہ کا دربار کھلا ہوا ہے، آج اسے سمیٹ لو، اللہ سے، اللہ کے دربار میں آ کر پوچھو، مانگو، اور اخذ کرو کہ یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، میں نیند میں کمزور ہوں، سچ بولنے میں کمزور ہوں، میں لوگوں سے وعدہ کر کے پورا نہیں کر سکتا، میں جب معاملات کرتا ہوں تو میں اس پر پورا نہیں اترتا، یا اللہ میری یہ کمیاں دور کر دے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ تو یہ لینے کا ہے، رحمت تو ہے، لینے والے کہاں ہیں، عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ ٹینکی میں بھرا پانی
جو آپ ہی کی چھت پر ہے، آپ ہی کے آنگن میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس سے استعمال نہیں کریں گے، اس تک جائیں گے نہیں، وہاں سے پانی بھر کر پیئیں گے نہیں، تو وہ پانی آپ کو خشکی سے، پیاس سے اور پیاسا مرنے سے نہیں بچا سکتا۔ کیوں کہ اس کا استعمال یہ ہے کہ وہ ہے تو صحیح، اسے پینا تمہیں ہی پڑے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، استعمال تو مجھے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے بھائی، رمضان کو رمضان سمجھے، اسے غنیمت جانے اور اسے بھرپور انداز میں اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی برکات اور لذات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔